الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسير القرآن الكريم سورة البقرة آیت نمبر 213 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا۔ اس آیت میں ایک بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی ملت تھی۔ سورج، چاند، آگ، بت، قبر، مقبرہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 ہے کہ پہلے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور ان کی نسل پھیلی، اولاد آدم، تو سب کے سب ایک رب کی عبادت کرنے والے تھے۔ کوئی مقبرہ نہیں تھا، کوئی آستانہ نہیں تھا، کہیں مخدوم نظر نہیں آتے تھے، کہیں سیدوں کا سین نہیں تھا۔ کان الناس امۃ واحدہ، نہ کسی نیک انسان کی عبادت ہوتی تھی اور نہ کسی فرشتے کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، نہ کسی درخت کے اوپر جھنڈا تھا اور نہ کسی کے ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہنا ہوا تھا۔ سب کے سب کفر اور شرک سے پاک، طیب اور توحید والی زندگی گزار رہے تھے، ایک ہی دین پر، ایک ہی ملت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ تھا، یعنی 1000 سال کا فاصلہ، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ اب یہ 1000 سال میں جتنی دھرتی پر انسانیت موجود تھی وہ ایک رب کی عبادت کرتی تھی، ایک رب کی، کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے سوائے اللہ کے۔ سب کے سب توحید پر تھے، شرک کا دھرتی پر وجود ہی نہیں تھا۔ اور دنیا میں سب سے بڑا گناہ وہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک اکبر ہے۔ اور آج بھی شیطان نے امت محمدیہ کی اکثریت کو نیکی بنا کر اس شرک کو ان کے سامنے پیش کیا اور قوم اس کے پیچھے لگی۔
لوگ کہتے ہیں بغیر واسطے کے وسیلے کے اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم گناہ گار ہیں ہماری تو ویسے نہیں سنتا، یہ نیک ہیں قبر کے اندر جو موجود ہیں ان کی اللہ موڑتا نہیں ہے۔ تو 1000 سال تک تو ہر شخص کس سے مانگتا تھا؟ ایک اللہ سے۔ کس کے سامنے سوال کرتا تھا؟ ایک اللہ تعالیٰ سے۔ کس کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا تھا؟ ایک اللہ کے سامنے۔ کیا اب جو امت محمدیہ کی حالت ہے وہ 1000 سال تک اللہ سب کی ہر دعا قبول بھی کرتا رہا اور دیتا بھی رہا؟ آج نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پورے قرآن میں 37 مرتبہ آیا کہ اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، آج بھی قادر ہے، کل بھی قادر تھا اور قیامت تک قادر ہے، قیامت قائم کرنے کے بعد بھی قادر ہے۔ وہ تو اللہ ہے سبحانہ و تعالی۔ پھر ابلیس کے بہکانے سے ان میں شرک پیدا ہوا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ امام حاکم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، 3654 نمبر ہے۔ پھر مسلسل انبیاء آتے رہے اور نوح علیہ السلام نے آ کر قوم کو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر نے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے بعد، اس وقت تو توحید تھی، نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے آ کر اپنی امت کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور یہی اصل دعوت ہے، یہی دین ہے جو آج علماء بیان کرتے ہوئے خوف کھاتے ہیں۔ ہر مسئلے پر بیان کریں گے، سبحان اللہ کے اتنے فضائل ہیں، الحمدللہ کے اتنے فضائل ہیں، کہ لوگوں کو یہ بتلاؤ کہ یہ فضائل جو ہیں یہ ثواب کس کو ملے گا؟ قبر پرست کو ملے گا جو قبر پر جھک رہا ہے، اس کو ملے گا جو کسی آستانے کو جا کر سلام کرتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام آئے اور قوم کو دعوت توحید دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ستایا گیا، تکلیف دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام بڑے صابر تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت توحید دے رہے تھے کہ ان پتھروں کی عبادت نہ کرو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک مشرک نے پتھر اٹھا کر مارا، آپ کے چہرے پر لگا، چہرے سے خون نکل رہا ہے، آپ ایک ہاتھ سے خون صاف کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کو توحید سنا رہے ہیں، پھر لوگوں کو دعوت توحید دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلسل انبیاء بھیجے، رسول آئے، کہا جاتا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول آتے رہے۔ پھر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، خوشخبریاں دینے والے، کس چیز کی؟ جو شرک سے توبہ کرے گا اس کے لیے جنت، جو گناہ سے توبہ کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ منذرین، ڈرانے والے، کس چیز سے؟ آخرت سے، قیامت سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ آپ دیکھیے انسان کتنا کمزور ہے، ڈبل سواری پر پابندی لگ جائے اور سامنے پولیس والے کھڑے ہوں تو یہ دوسرا آدمی کو نیچے اتار دیتا ہے، دور سے اتار دیتا ہے، نیچے اترو، پیدل پیدل آؤ، اس چوکی کو کراس کرتے ہیں، پھر بیٹھ کے آگے نکل جائیں گے۔ بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اس سے ڈرتا ہے کہ سامنے وہ پکڑ لے گا، اور گناہ کر رہا ہے جس نے پکڑنا ہے حقیقت میں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے، اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس کی دھرتی پر رہ کر، اس کو چھوڑ کر، اس کے مرے ہوئے بندے سے جا کر کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال۔ کمال دیکھیے اس بندے کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء بھیجے، انہوں نے آ کے خوشخبریاں دی کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، 100 سال بھی اگر تمہیں ہو گئے ہیں اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہارے 100 سال کے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، نیکیاں شروع کر دو،
تو اللہ تو تمہارے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا، اس کے در پر آؤ تو صحیح۔ فرمایا اللہ نے پھر خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ ایک کتاب اتاری، حق کے ساتھ ایک کتاب۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اتارا؟ قرآن۔ دنیا کے اندر چیلنج، جب مکہ کے مشرکین کے سامنے یہ قرآن پیش ہوا وہ حیران رہ گئے۔ سب سے زیادہ عرب میں فصاحت اور بلاغت، ہمیں وہ کہتے ہیں عجمی، گونگے، عجمی گونگے، وہ کون ہیں؟ عربی جاننے والے۔ اللہ نے ان کے اندر ایک کتاب اتاری، وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن مقدس۔ قرآن مقدس پر تو کسی کو اختلاف نہیں۔ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھیے، الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ کی توحید کی دعوت، کسی قبر کی، پتھر کی، درخت کی، جھنڈے کی، پیر کی، فقیر کی، درویش کی، مجذوب کی، سائیں کی، ایک اللہ کی توحید کا پیغام۔ تو انزل معہم الکتاب بالحق، اللہ نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا اس میں اللہ کا نبی اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کر دے۔ جیسے فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پہلی امتوں میں اختلافات لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ باہمی حسد، ضد، کینہ، بغض اس کی وجہ سے ہوئے، جس سے وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ اور آج بھی امت دیکھ لو کتنے فرقے ہیں، اللہ اکبر، گنے نہیں جا سکتے، اتنی جماعتیں ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید کو چھوڑ دیا، قرآن مجید کی دعوت نہیں دیتے، قرآن مجید کو سبق کے طور پر نہیں پڑھتے۔ آپ کتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں کتنوں کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے؟ دیکھ کر پڑھنا تو آپ سب پڑھ لیں گے، کئی تو ایسے بھی ہیں بیچارے جو دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اور کئی کتنے اتنے ہیں 100 کا مجمع بیٹھا ہو تو 99 آدمیوں کا ترجمہ نہیں آتا قرآن کا، نہیں آتا۔ جب نہیں آتا کا مطلب ہے مولوی جو مرضی پڑھا دے، وہ کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب نے بتلایا۔ قرآن تو کہتے ہیں لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، ان باتوں کا فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ اس قرآن سے جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ آج اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں قبر والا سنتا ہے، ہم کہتے ہیں قبر والا سنتا نہیں ہے، اختلاف ہے، فرقے ہیں نا، پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں قبر والا جمعرات کو گھر میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں جو مر جائے وہ گھر میں نہیں آتا، اختلاف پڑ گیا۔ تو جب قرآن کا ترجمہ آئے گا تو قرآن تو نبی کو کہہ رہا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبر آپ بھی قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ نبی سے بڑا بھی کوئی انسان ہے؟ افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہا جا رہا کہ آپ بھی جو اس قبر کے اندر ہیں انہیں سنا نہیں سکتے۔ اور مولوی کہتا ہے جی قبر والا سنتا ہے، قبر والا آتا ہے۔ وہ ڈاکٹر طاہر القادری تو یہاں تک کہتا ہے اوپر کھڑا ہو کر محمد بشیر پڑھ من ربو کا اگر جواب دے یا ربی اللہ، وہ اوپر سے پتہ نہیں کون سا موبائل اندر دے رکھا ہے جو وہ اس سے بات کر کے فرشتوں کو جواب دے رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ اس اللہ کی کتاب کو اپنی زبان میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا کیا ہے، اللہ نے کہا کیا ہے، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اب اللہ تعالی نے آخری نبی بھیجا، آخری کتاب، آخری شریعت، تمام اختلافات کا فیصلہ فرما دی۔ یہودیت، مجوسیت، عیسائیت صاف ہو گئی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا فارغ ہو گئے۔ اب رہ گئی امت محمدیہ، امت محمدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے شاگرد کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین، 10 مبشرہ، سارے صحابہ۔ ان میں سے کوئی دیوبندی وابی تھا، حیاتی مماتی تھا؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب کے سب کون تھے؟ محمدی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن سنتے،
عمل کرتے چلے جاتے، عمل کرتے چلے جاتے، کسی کی تقلید نہیں تھی۔ جب دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے تو ان کا مذہب بھی نہیں تھا۔ امام صاحب کی پیدائش سے پہلے دنیا میں انسان تھے؟ جی تھے۔ کس مذہب پر تھے؟ کون سے اسلام پر تھے؟ فقہ حنفی پر تھے؟ نہیں۔ کیوں؟ فقہ حنفی تو تھی ہی نہیں اس وقت، جب امام صاحب ہی نہیں تھے تو ان کی کتابیں دنیا میں نہیں تھیں، ان کا مذہب نہیں تھا۔ ایسے نہ کوئی مالکی، نہ کوئی قادری، نہ کوئی سہروردی، نہ کوئی نقش بندی، یہ سارے امام پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی پیدائش سے پہلے صحابہ کے جو شاگرد تھے اور ان کے شاگرد تھے، وہ کس کتاب پر ان کا ایمان تھا، کس کتاب کے طریقے پر نماز پڑھتے تھے؟ وہ اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد اس قرآن اور حدیث پر عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم نہیں جا سکتے؟ ہمیں حنفی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ نقش بندی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے۔ جس طرح بالشت بالشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک اگر کوئی کسی سانڈے کے بل میں جا گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ فرمایا پھر اور کون ہے؟ صحیح بخاری 3456 نمبر ہے۔ اب تم ضرور چلو گے پیچھے، کن کے؟ عیسائیوں کے، یہودیوں کے، تم ضرور ان کے پیچھے چلو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر وہ کسی سوراخ کے اندر بھی گھس گئے ہو نا تو تمہارا بندہ بھی اس سوراخ میں جا کر گھسے گا۔ یہ سچے پیغمبر کا سچا فرمان۔ جیسے ہاتھ ہاتھ کے برابر ہے، الشبر بالشبر، ایسے یہودیوں کے پیچھے چلیں گے۔ آج دیکھ لو امت محمدیہ، بال دیکھ لو یہودیوں جیسے، لباس دیکھ لو یہودیوں جیسا، تجارت دیکھ لو یہودیوں جیسی، گھر ہر کوئی شے ایسی رہ گئی جو ہم ان کے پیچھے نہ چلیں۔ بچہ اٹھتا ہے تو بال، بیٹا باپ کہتا ہے، باپ مولوی یا عالم، جو بال کٹوا کر آؤ، وہ ایسے کٹوا کر ہوتا ہے جیسے کسی یہودی کافر کے بال ہوتے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں ان کے پیچھے۔ یہودیوں کے اندر بھی فرقے جماعتیں ہیں، ان کے اندر بھی، ہمارے لوگوں کے اندر بھی جماعتیں اور فرقے۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو چھوڑا وہ فرقوں سے آگے چلتا ہی جائے گا۔ پہلے بنے اہل سنت، پھر بنے اہل سنت میں دیوبندی، پھر دیوبندیوں میں بنے حیاتی، پھر بنے مماتی، پھر حنفیوں میں سے ہی بنے دیوبندی، حنفیوں سے میں ہی بنا بریلوی، وہ اسے کافر کہتا ہے، وہ اسے کافر کہتا ہے۔ کمال دیکھیں ہماری دعوت کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے؟ کان الناس امۃ واحدہ۔ ہماری دعوت یہ ہے، اگر ابو بکر صدیق بغیر تقلید کے جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس دین پر تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ انہیں سنت سے پیار تھا، ہمیں بھی سنت سے پیار ہونا چاہیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سر کے تاج، امام مالک ہماری آنکھوں کا سرما، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ جتنے بھی دنیا میں امام دین کے گزرے ہیں سب سر آنکھوں پر، لیکن ان کی وہ بات مانی جائے گی جو اللہ کے کتاب کے مطابق ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ ایک بات ہے اس آیت کے تحت کہ اللہ فیصلہ کریں گے نبی لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی یعنی کتاب، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ آج اتنا اختلاف ہے نا، نماز شروع کرنا، نماز کیسے کرتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 رکعت پیچھے سے امام کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، وقت ظہر کا، اللہ اکبر، نیت سے اختلاف۔ اب کچھ مسلمان نیت کرتے ہیں، وہ نماز یہیں نیت کر کے، اور کچھ اللہ اکبر، اختلاف ہے۔
اب ہدایت کس کو ملے گی اختلاف میں؟ جو یہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردو جانتے تھے؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے، تو نماز کے اندر اردو کی نیت نبی نے سکھائی ہے جب جانتے ہی نہیں تھے۔ مولانا حرم کے اندر آپ نے نام سنا ہوگا، مولانا مکی حرم میں بیٹھتے ہیں، دیوبندی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، حرم کے اندر درس دیتے ہیں۔ ان کا کل میں ایک تقریر سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ ایک عالم میرے پاس آئے دیوبندی، وہ کہنے لگے میں قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، جیسے میں تفسیر ریکارڈ کرا رہا ہوں، تفسیر لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ہر آیت کی تفسیر روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر لکھتا ہوں، روزانہ میں مراقبہ کرتا ہوں، ایسے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تفسیر لکھاتے ہیں۔ تو مکی صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ اردو میں تمہیں تفسیر لکھائی، زندگی میں تو انہوں نے اردو بولی ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اردو آتی نہیں تھی۔ یہ مکی صاحب دیوبندی کہہ رہے ہیں اپنے دیوبندی عالم کے بارے میں، اور وہ دیوبندی عالم کتنے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں، مراقبہ کرتا ہوں اور نبی سے پوچھ کے اردو میں تفسیر لکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے اندر ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اپنے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ اب اختلاف یہیں سے ہے کہ یہ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز سارے نیت کرتے ہیں، سب نیت کرتے ہیں۔ اب جو مصلی پر امام کھڑا ہوتا ہے نا وہ بھی نیت کرتا ہے، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 رکعت پیچھے اس امام کے۔ وہ تو خود امام ہے، کون سے پیچھے امام کے؟ وہ تو خود امام ہے نا، وہ بھی کہتا ہے پیچھے اس امام کے، کون سے امام کے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو نہ اردو آتی تھی نہ اردو بولتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے قرآن نازل کیا قرآناً عربیہ، عربی زبان میں، عربی لوگوں کے لیے، عربی لوگوں کے لیے قرآن نازل کیا۔ تو اختلاف نماز میں، روزے میں، اذان میں، صلاۃ میں، درود میں، کوئی شے ایسی جس میں اختلاف نہ ہو۔ امت کے اندر کتنا اختلاف ہے۔ نماز پڑھنے لگیں گے سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ اذان دینی، اذان میں اختلاف ہے، وہ پہلے کہتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہیں سے اختلاف ہو جاتا ہے، بھی اذان ہی تو نے غلط دے دی۔ وضو کریں گے اس کے بعد، اختلاف ہے، وہ کیا وضو میں کیا اختلاف؟ کہتے ہیں جی وہ الٹ یہاں سے پھر گردن کا مسح کرتے ہیں، سر کا مسح کرنے کے بعد اس میں اختلاف۔ کوئی شے ایسی ہے جس میں اختلاف نہ ہو۔ اختلاف کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اختلاف کا خاتمہ صرف بالحق لیحکم بین الناس، اس قرآن کو جو اللہ نے نازل کیا اس کے ذریعے اختلاف کا خاتمہ ہوگا، اور اس قرآن کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، وہی حق پر ہیں اور انہی کو اللہ نے حق پر رکھا اور اختلاف کا خاتمہ کیا، جنہوں نے ابو بکر صدیق اور عمر اور عثمان اور علی اور طلحہ کی طرح رضوان اللہ علیہم اجمعین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پکڑے رکھا۔ آپ دیکھیں پیغمبر علیہ السلام فوت ہوئے، ابھی دفن نہیں ہوئے، ابھی دفن نہیں ہوئے، آپ کی جسم اطہر چرپائی پر موجود ہے۔ اختلاف ہو گیا، ثقیفہ بنی ساعدہ میں سارے انصاری جمع ہو گئے، انہوں نے کہا جی خلیفہ ہمارا ہوگا۔ ادھر ابھی جسم اطہر موجود ہے، علی اور عباس وہاں پر ہیں، ابو بکر اور عمر جلدی جلدی وہیں پہنچ گئے ان کے گھر ہی، انصاریوں کے ثقیفہ بنی ساعدہ میں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا امیر ہوگا، ہم نے خدمت کی اسلام کی۔ تو حضرت عمر نے کہا قریشی کبھی بھی انصاری خلیفہ قبول ہی نہیں کریں گے، قریشی نہیں مانیں گے تمہیں خلیفہ، یاد رکھ۔ اب دونوں ان میں سے ایک نے کہا اچھا ایسے کرو، ایک خلیفہ تم بنا لو، ایک ہم بنا لیتے ہیں، دونوں مل کر چلا لیں گے حکومت۔ ابھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دفن نہیں کیا ہے، اختلاف موجود ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے ٹھہرو میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، خلیفہ ہمیشہ قریشی ہوگا۔ حدیث رسول آ گئی، انصاری سارے کے سارے چپ ہو گئے، جب حدیث آ گئی تو قریشی ابو بکر کو خلیفہ بناؤ، ختم ہو گیا جھگڑا۔ آج بھی اگر جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں
کہ جی نماز کے اندر جھگڑا ہے، نیت کرنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر سے، نیت ہے ہی نہیں۔ نہ نبی کو اردو آتی تھی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں نیت سکھلائی۔ تو اب جو خود ساختہ دین، ایک عالم سے میری گفتگو ہوئی، مولانا چند محمد دیوبندی مماتی، بہت بڑے عالم تھے، 2.5 گھنٹے ہماری گفتگو رہی نیت پر۔ وہ کہنے لگا، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگا شاہ صاحب ہم لوگوں کو ذہن حاضر کرنے کے لیے، تاکہ اسے پتہ ہو میں نماز میں کھڑا ہوں، اس لیے ہم نے یہ نیت سکھلائی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں پتہ لگا نعوذ باللہ کہ بندے کا ذہن حاضر کرنے کے لیے ایسے نیت سکھلانی چاہیے۔ ایک آدمی کو میں نے کہا کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، مرد ناف پر باندھتا ہے، اختلاف پڑ گیا، عورت سینے پہ کیوں باندھتی ہے بھائی؟ یہ سوال اس نے کہا، بلکہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مسنون کتاب نماز کی چھپی ہے، اس نے لکھا ہے مولانا نے کہ ہم عورت کے ہاتھ سینے پر اس لیے بندھواتے ہیں کہ عورت کے یہاں پر چھاتی ہوتی ہے، اس کو ستر، اس کو چھپانے کے لیے۔ تو میں نے کہا مولانا جس اللہ نے یہ عورت بنائی، پیدا کی، یہ چھاتی کا ابھار بنایا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہاتھ اوپر رکھواؤں میں تاکہ اس کی یہ چیز چھپ رہے؟ اس نے تو شریعت میں نہیں اتاری یہ چیز، اس نے تو یہ منطق نہیں بیان کی اللہ کریم نے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سینے پر ہاتھ باندھے، وہ عورت بھی ہو مرد بھی ہو، سب سینے پر ہاتھ باندھتے۔ احناف کے ہاں مرد ناف پر باندھتا ہے، عورت سینے پر باندھتی ہے، فرق انہوں نے کیا۔ ہماری تو عورتیں بھی اوپر، مرد بھی اوپر، فرق انہوں نے کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ اب جس نے فرق کیا ہے نا وہ بتائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ناف پر اور مرد ناف پر اور عورت سینے پر۔ دنیا کے اندر پلٹ جاؤ مفتیوں کے پاس، جدھر مرضی چلے جاؤ، کوئی عالم یہ حدیث نہیں دکھلا سکتا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہو عورت سینے پر باندھے اور مرد ناف پر باندھے، ہے ہی نہیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر۔ تو اختلاف کا خاتمہ اللہ کی رحمت سے، اللہ ہدایت دیتا ہے اس بندے کو جس کا دل کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پارٹی نہیں، میں نے نبی کی اتباع کرنی، بس میں نے نبی کی اتباع کرنی۔ اگر ذہن میں یہ ہو کہ پہلے پارٹی، اپنی پارٹی کا مسئلہ، اس مسئلے کو پھر حدیث سے کسی نہ کسی طرح ثابت کروں تو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ میں نے اینک لگائی ہوئی ہے، دیکھیں، اگر یہ اینک وابی ہے نا تو میں قرآن حدیث کو نہیں سمجھ سکتا، اگر یہ اینک دیوبندی ہے تب بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس اینک کو میں اتار دوں تعصب کی اور پھر میں قرآن کو پڑھوں نا، یا اللہ مجھے ہدایت دے، میں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا، بس سیدھا راستہ بتلا، انشاءاللہ کتاب و سنت پر آ جائے گا۔ تو اہل اسلام قرآن مجید کی 213 نمبر کی آیت کریمہ بڑی ہی خوبصورت ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، ساری امت ایک تھی، بالکل توحید پر تھے، خالصتاً۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالی نے انبیاء بھیجے ڈرانے والے اور خوشخبریاں دینے والے۔ وانزل معہم الکتاب، پھر ان کے ساتھ اللہ تعالی نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ ہر نبی کو معجزے ملتے رہے، تختیاں ملتی رہیں، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیوں اتاری؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اس کتاب کے ذریعے وہ نبی ان میں فیصلہ کر دے۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ حسد، کینہ، بغض، پارٹی، میرا پیر، وہ کہتا ہے میرا پیر، وہ کہتا ہے میرا۔ اب آپ دیکھ لیں، حسد ہی ہے نا۔ آپ کس کے بیعت ہیں جی؟ میں نقشبندی۔ اچھا، اس نے کہا جی میں تو سور وردی کا بھی بیعت کیا اور میں نے قادری کی بھی بیعت کی ہوئی ہے، 2 ہو گئے۔ تیسرے سے پوچھو، اس نے کہا نہیں میں تو جناب چشتی ہوں، وہ سب سے بڑا ہے۔ ہو گیا نا اختلاف سب کے اندر، اپنے اپنے پیروں کے نام لے لی۔ ایسے اس نے کہا نہیں تمہارے ساری سرکاریں چھوٹی ہیں، میں تو اس سے بڑی سرکار کی بیعت ہوتا ہوں۔ ایسے سرکاروں کو گنتے چلے جاؤ، گنتے چلے جاؤ،
اوپر 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 کہاں پہنچو گے؟ 4 امام آ جائیں گے سنیوں کے، حنفی، امام حنیفہ، امام مالک، شافعی اور حنبل۔ وہ کہتے ہیں ان کی بیعت کرنی چاہیے، ان میں سے کسی کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ایک بندہ حنفی بن جاتا ہے، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنبلی۔ کہتے ہیں یار تم نے تو بڑے بڑے پیر پکڑ لیے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں ان چاروں کے استاد کے اوپر جاتا ہوں، ان سے اوپر دیکھتا ہوں اوپر کون ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے، پھر اور اوپر چلا جاتا ہے، پھر اور اوپر چلا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہاں تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر ان کے نام آ گئے۔ ایک کہتا ہے بس میں اب یہاں پہنچ کے تھک گیا ہوں، میں تو علوی ہوں، علی کے پیچھے چلوں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں عثمانی، تیسرا کہتا ہے نہیں اس سے بھی کوئی بڑا ہے عثمانی سے، وہ کون ہے؟ عمر ہے۔ کہتا نہیں عمر کے ساتھ بھی نہیں، میں اس سے بھی اوپر جاتا ہوں، وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ کہتے یار بہت زبردست پیر پکڑا ہے۔ ابو بکر پر پہنچنے والے ایک بندہ وہاں جا کے کہتا کہ نہیں میں اس سے بھی آگے دیکھتا ہوں، کون ہے؟ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایمانداری سے آپ فیصلہ کر لیں، جتنے آدمی یہاں سے چلتے جا رہے ہیں بڑی بڑی سرکار سرکار سرکار، جو سب سے اوپر پہنچا ہے اور جس نے جا کر پیغمبر علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا، وہ سب سے اعلیٰ ہوا کہ نہ ہوا؟ یا تو کہو اس سے بڑا کوئی اور ہے، اس سے بڑا انسانوں میں تو کوئی ہے نہیں۔ بس یہی ہماری دعوت۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت کریم، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اچھا پھر مجھے نہیں چاہتا اللہ کہ میں ہدایت بناؤں؟ اللہ تو ہر ایک کے لیے چاہتا ہے ہدایت پر آؤ، اس نے تو انبیاء بھیجے ہدایت کے لیے۔ کس کو ملتی ہدایت؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین کے تلاش میں کوشش کرتا ہے ہم سیدھے سیدھے راستے پر ڈال دو۔ جو کوشش ہی نہیں کرتا گھر بیٹھا رہتا ہے، اگر ٹھیک ہے ماں باپ جدھر جاننے میں جائیں، جدھر مرضی جائیں تو ان کے ساتھ ہی جائیں گے، یہی تو مکہ کے لوگ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔